لیکن حضرت عمر کے بعد اب جا کے کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا جو عدل کر سکے، یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرا غیر مسلم ہوتا تو اس کے خلاف احتجاج کر دیتے کہ گستاخ ہے، ملعون ہے، اور کیا کیا پتہ نہیں، اور ایک ہم مسلمان کی زبان سے نکل رہا تو ہم کیا کہیں گے؟ جو دین دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، جو اللہ کے مسجدوں کو ڈھانے والا ہے، آپ اس کی چاپلوسی اور اس کی مکاری محض چند اب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی جو ہے اسے ایک ٹکا نہیں لیتا کسی سے، کوئی حرام کی کمائی نہیں کرتا، نہ آپ کو پیسوں کی کوئی لالچ ہے، تو پھر کس چیز کی لالچ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور ایسی بات آپ نے اپنی زبان سے کہہ دی؟ اگر ایسا مسئلہ نکلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی تنخیص اس میں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام کی توہین ہو رہی، تو توہین صحابہ کرنے والے کیا ایمان سے نکل جائیں گے اور ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوگا، تو وہ انشاءاللہ مدلل طور پر ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی فی الوقت وہ شاید فوری ذرا جلدی ہو جائے گا، تحقیقی طور پر کتاب کے حوالے سے قرآن حدیث کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تب عام طور پہ ہمارا مسئلہ ہے کوئی سیاسی نہیں ہے، تو اس میں بھی کوئی سیاسی رہبری یا سیاسی مخالفت یا موافقت نہیں ہے، لہٰذا ہم ناظرین سے پہلے ہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس بات کو سیاسی تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ کسی کی مخالفت ہو رہی یا موافقت ہو رہی، اس کو شریعت کی نظر میں سمجھا جائے۔ ہمارے محترم وزیر داخلہ صاحب نے جو کہا ہے، دو باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ جب گاندھی جی سے پوچھا گیا کہ ملک آزاد ہونے کے بعد آپ کس طرز کی حکمرانی چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر حکمرانی کے لیے کوئی آئیڈیل تم کو چاہیے، انہوں تو پورا نہیں بولے، میں ہی بولتا ہوں، میں پڑھا ہوا ہوں، اگر حکمرانی کے لیے تمہیں کوئی آئیڈیل چاہیے تو اس روئے زمین پر ابو بکر عمر جیسا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، اگر حکمرانی کرنا ہے تو اس طرز پہ کرو، ان سے سبق سیکھو اور ان سے سبق حاصل کرو، یہ کہا ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ واقعی یہ دونوں حضرات شیخین اس قابل ہیں کہ ساری دنیا ان کی اتباع کرے اور کرتی ہے، لیکن حضرت عمر کے بعد اب جا کے کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوا جو عدل کر سکے، یہ انتہائی مبالغے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے قابل اعتراض ہے، مجھے کہ ہر مسلمان کو اس پر اعتراض ہے۔ شریعت میں حضرات صحابہ اکرام کا بہت اونچا مقام ہے، عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے، اور جو مقام صحابہ اکرام کا ہے، قیامت تک آنے والا کوئی مسلمان بڑے سے بڑا ولی ہو سکتا ہے، غوث ہو سکتا ہے، قطب ہو سکتا ہے، ابدال ہو سکتا ہے، بڑا مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے، امام الائمہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرات صحابہ ایک معمولی آخری درجے کے صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان نبی یا بعدی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر تم نبی ہوتے، وہ شان حضرت عمر کی کہ زمین پہ جس چیز کی حضرت عمر خواہش کرتے ہیں اللہ آسمانوں سے وہی نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن میں کئیوں آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی، وہ عبقری شخصیت اسلام کی جو تاریخ کا نمونہ ہے۔ آج 1400 سال میں کوئی ایسا حکمران پیش کرنے سے پوری دنیا خاسر ہے، اور قیامت تک کوئی ایسا پیش نہیں ہو سکے گا، نہ ان کی طرح، نہ ان کے مثل، نہ ان کی مثال، الا یہ کہ آج کے ایک ٹٹ پونجی کو، ایک شرابی اور ایک کافر غیر مسلم، اور جس کو اپنا ہوش نہیں، جس کو رعایا کا ہوش نہیں، اور علل اعلان جھوٹا، کذاب اور دجال، لوگوں کو کھلے عام دھوکہ دینے والا، اس آدمی کے بارے میں آپ کی زبان کیسے جو ہے چل پڑی ہے، اور کیوں آپ اپنے مقام سے اتنا اونچا گر گئے ہیں؟ میری آپ سے ادباً درخواست ہے محترم جناب محمود علی صاحب، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور رسول پر ایمان ہے، ہمارا کلمہ اس کی اتنی عظیم اللہ کے پاس قدر و اہمیت ہے کہ یہ پوری کائنات کو، یعنی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ساری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ یہ ان سب سے بھاری ہے۔ ایسی عظیم دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، کیوں ہم دنیا کے معمولی عہدے، معمولی نام پر جس کا آگے کوئی امکان بھی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں تو انشاءاللہ امکان ہوگا بھی نہیں، تو اس میں ہم جو ہے کسی کو اس قدر یہ کر دینا جو دین دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، جو اللہ کے مسجدوں کو ڈھانے والا ہے، آپ اس کی چاپلوسی اور اس کی مکاری محض چند اب آپ خود فرماتے ہیں کہ میں کوئی جو ہے اسے ایک ٹکا نہیں لیتا کسی سے، کوئی حرام کی کمائی نہیں کرتا، نہ آپ کو پیسوں کی کوئی لالچ ہے، تو پھر کس چیز کی لالچ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا
قدم اٹھا لیا اور ایسی بات آپ نے اپنی زبان سے کہہ دی کہ مسجد جو علل اعلان ساری آپ نہیں، آپ کی پارٹی پورے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہی، آپ کے حلیف بھی دے رہے ہیں کہ سیکریٹریٹ کی مسجد کو بیان اخبار میں تحریر میں آ رہا، ٹی وی میں آ رہا کہ سب سے پہلی جھوٹ اس نے یہ کہا کہ وہ ڈبریز گرے ہیں مسجد پر، بازو کی عمارت کا ملبہ گرا تو مسجد کا کچھ حصہ متاثر ہوا، ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے، اور غیر معمولی طور پر اس کو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کے بند کر کے مسجد کو شہید کیا گیا انٹینشنلی، بالارادہ۔ اور میری دل سے دعا ہے، میری انڈیویجول رائے ہے کہ اللہ کے گھر کو شہید کر